اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور یہ اگلے ہفتے کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ فکس کیا جائے گا اسی بینچ نمبر 4 کے سامنے یہ پٹیشن لگی ہے. یہ بڑی فنڈامنٹل پٹیشن ہے کیونکہ اگر الیکشن کمیشن کا یہ بات مان لی جائے کہ نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں پورے ملک میں تو پھر تو ملک میں اگلا 1 سال الیکشن ہی نہیں ہو سکتے. اور یہ پٹیشن از خود جو حکم ہے الیکشن کمیشن کا وہ کافی ہے اس پورے الیکشن کمیشن کو گھر بھیجنے کے لیے، کیونکہ آرٹیکل 218 کے مطابق الیکشن کمیشن نے ہر وقت تیار رہنا ہوتا ہے الیکشن کرانے کے لیے. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بنیادی مقصد کے لیے الیکشن کمیشن کو بنایا گیا ہے وہ وہی پورا نہیں کر پا رہے. لہٰذا آل 3 ممبرز آف الیکشن کمیشن ان کو گھر بھیج دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے خود ہی مان لیا ہے کہ وہ نہیں کرا سکتے. لیکن جو بنیادی صدا ہے ہماری وہ یہی ہے کہ بغیر نئی مردم شماری کے حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی. اور مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ اس اہم معاملے کو دیکھے گی اور یہ جو نئی حلقہ بندیوں کی ایک کوشش کی گئی ہے جس میں صریحاً بدنیتی شامل ہے الیکشن کمشنر کی، یہ استدعا جو ہے یہ منظور کی جائے گی اور اس کو سیٹ اسائیڈ کیا جائے گا. نئی حلقہ بندیاں پاکستان میں اس وقت ممکن ہی نہیں ہے. پاکستان میں فوری نئے انتخابات کی ضرورت ہے. فوری نئے انتخابات کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج صبح آپ دیکھیے یہ جو اس وقت پاکستان میں ایک ایسا تاش کے پتے کے ایسے جوکر ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ تاش کی اس گڈی میں سارے ہی جوکر ہیں. آپ دیکھیے 2 وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں. ایک وزیر اعظم لنڈن میں بھاگا ہوا مفرور بیٹھا ہوا ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں. ایک وزیر اعظم 1 مہینے کے اندر 4تھے غیر ملکی دورے کے اوپر ہے. 1 مہینے میں جو ہمارے کرائم منسٹر صاحب ہیں وہ 4تھے دورے کے اوپر ہیں. عدالت میں ان کی 3 تاریخیں پڑی ہیں عبوری ضمانت کی. 2 میں کہا گیا جی کہ انہوں نے حلف لینا ہے اور وہ مصروف ہیں، اور تیسرے میں انہوں نے کہا جی ہماری جو ہے وہ کمر میں درد ہے. یہاں پہ ہوتے ہیں تو کمر میں کوئی درد نہیں ہے، عدالت میں. اب وہ جو کہتے ہیں کہ قانون جو ہے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی جو ہے وہ مجھے بات یاد آ گئی کہ قانون جو ہے وہ گدھا ہے لیکن جج کو تو نہیں ہونا چاہیے. اور کھوسہ صاحب نے یہ بات کہی تھی تو یہ بڑی اپلائی ہوتی ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ روزانہ بھاگتے پھر رہے ہیں کبھی ادھر سے ادھر. تو کیا ہمارے جج صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ سو ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کرنے چاہیے. حمزہ شہباز جو ہے جو ایک نام نہاد وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھے ہیں. پاکستان کی اس وقت 60% سے زیادہ آبادی کا صوبہ ہے پنجاب، وہاں پہ حکومت ہی نہیں ہے، گورنر بھی نہیں ہے، کابینہ بھی نہیں ہے، اور جو چیف منسٹر ہے نہ اس کو صدر چیف منسٹر مانتا ہے، نہ گورنر چیف منسٹر مانتا ہے، اور نہ اسپیکر چیف منسٹر مانتا ہے. ایک عجیب و غریب ایک انتہائی جنہوں نے بھی یہ موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہم پہ مسلط کیا وہ پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی. اس وقت آج صبح آپ دیکھیے 963 پوائنٹ اب تک جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہے. ڈالر جو ہے وہ 193 روپے کے اوپر پہنچ گیا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے. جو فائنانس منسٹر ہے ایک اسحاق ڈار بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں، ایک فائنانس منسٹر جو ہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اور یہ تمام ایک ایفرٹ کی جا رہی ہے پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی. ہمیں جو شک ہے تحریک انصاف کو وہ یہ ہے کہ ایک سسٹینڈ ایفرٹ ہے جس کے ذریعے یہ چاہتے ہیں پاکستان کو دیوالیہ کریں تاکہ پاکستان کے جو ایسٹس ہیں وہ غیر ملکی طاقتوں کے نیچے لگے، کیونکہ اس کے بغیر تو وجہ سمجھ نہیں آتی. ہم تو بڑی سٹیبل اکانومی چھوڑ کے گئے تھے. 16 بلین ڈالر کا پاکستان میں فورن ریزرو تھا. پاکستان کی معیشت 5.6% پہ گرو کر رہی تھی. ہمیں کوئی پرابلم جو ہے وہ نہیں تھا. ودن 1.5 month 1 مہینے سے جو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر ایک تباہی پھر گئی ہے. اور 1.5 مہینے میں جب سے یہ نو کانفیڈنس موو آئی 3 مہینے میں پورے پاکستان کی اس وقت آپ نے معیشت کی چولیں ہلا دی. پاکستان میں اب کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. اب ڈیفالٹ کا مطلب اب کیا ہے وہ سری لنکا میں دیکھ لیں جو ہو رہا ہے. آپ سری لنکا میں جو ایشیا کپ نہیں ہو سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ سری لنکا والوں کے پاس تیل امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تیل ہی نہیں تھا وہاں پہ.
تو یہاں پہ بھی یہ ہوگا کہ آپ کے پاس گاڑیاں ہوں گی لیکن آپ کے پاس تیل ہی نہیں ہوگا، آپ کی ایل سیز نہیں کھل سکتی، آپ امپورٹ جو امپورٹ کرتے ہیں آپ امپورٹ ہی نہیں کر سکیں گے. سو یہ ایک پاکستان کو ایک خوفناک معاشی بحران کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے، دھکیل دیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی معیشت ہے اس کو بہت شدید نقصان پہنچا ہے. میری نظر میں تجربہ کافی ہو گیا. جیسے ایک ہی تجربہ کہتے ہیں، نیوٹن نے کہا تھا کہ ایک ہی تجربہ بار بار کرنا جو ہے وہ اسٹوپیڈیٹی ہے. اب اس بیوقوفانہ جو احمقانہ جو تجربہ پاکستان میں کیا گیا ہے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. شہباز شریف کو ان کی کابینہ سمیت گھر بھیجنے کی ضرورت ہے. اور یہ فیصلے دیکھیں، انہوں نے گھر جانا ہے، فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ زیادہ نقصان کر کے جانا ہے یا یہ ابھی ہماری جان چھوڑ دیں گے. اگلے کہا جا رہا ہے 72 گھنٹے اہم ہیں. میں یہ کہتا ہوں 72 گھنٹے بہت زیادہ ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے. آپ 48 گھنٹوں میں اس حکومت کو گھر جانا چاہیے اور نئے انتخابات کا اعلان ہونا چاہیے. اور یہ کوئی ہمیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ وغیرہ نہیں چاہیے، نہ ہمیں 90 دن سے ایک دن بھی آگے کی حکومت ہمیں منظور نہیں ہے. 90 دن کے اندر الیکشنز ہونا پاکستان میں از حد ضروری ہے. یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے. آئین سے تجاوز قطعی طور پہ نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، الیکشن کمیشن ہو یا کوئی بھی ہو. اسے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آئین کو سبٹاج کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے. 90 دن کے اندر پاکستان میں الیکشن ہونا ہے. ایک آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ تشکیل دی جائے جس کے اوپر کنسنسس ہو. آپ الیکشن آج اناؤنس کریں، اگلا جو فریم ورک ہے وہ ہم بیٹھ کے آپ سے طے کر لیں گے. اور پاکستان کو اس بحران سے نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، اس کا کسی اور معاملے سے تعلق نہیں ہے، اس کا پاکستان کے ہر شہری سے جڑا ہوا مفاد ہے کہ پاکستان اس بحران سے، یہ جو معیشت کی تباہی ہے یہ بنیادی طور کے اوپر سیاسی بحران سے اس کا جنم ہوا ہے. سیاسی بحران ختم کریں تاکہ معاشی بحران ختم ہو. فواد صاحب، عمران ایک کر نہیں، بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ان ڈاکوؤں کے حوالے نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے نا، کیا فائدہ ہے؟ اور ویسے بھی جو 48 گھنٹے کی گورنمنٹ ہے اس کو دے کے کیا کرنا ہے؟ جی فواد صاحب، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے اقتدار سے ہٹایا گیا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. تو اب بظاہر لگتا ہے کہ عمران خان خطرناک ہو چکے ہیں، تو پھٹے ہوئے پیج کو جوڑنے کے لیے کوئی مذاکرات کا دور شروع ہوا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، بڑا آپ بابر بھی بڑا جو ہے نا سیانہ ہو گیا ہے. بات یہ ہے کہ بڑا مشکل سا سوال کیا آپ نے، لیکن بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی پیج ہو یا صفحے ہوں یا کتاب ہو اس کو رفو گری کی ضرورت ہے، نئی جلد کی ضرورت ہے. اور جتنی جلدی یہ کتاب جڑ جائے اتنا اچھا ہے. اور یہ پاکستان کے عوام کے لیے اہم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کو، چاہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کی سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہو، ایون میں سمجھتا ہوں میڈیا کو، پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے جلد الیکشن کی سپورٹ کرنی چاہیے اور 48 گھنٹوں میں نئی حکومت کے لیے یہاں پہ ہونا. دیکھیے، کل شہباز شریف کا بیان سن کے کسی بھی آدمی کو جو تھوڑا سا بھی جمہوری ہے اس کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے جب وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول پرائس بڑھانی ہے. میں آرمی چیف کو کہتا ہوں میری مدد کریں. اگر پیٹرول پرائس بھی، میں نے کل یہ کہا تھا کہ اگر آپ ایک طرف آپ پیٹرول پرائس بھی کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف مدد کریں آپ کی بڑھانے کے لیے، دوسری طرف کہتے ہیں ایٹمی دھماکے ہم نے خود کر لیے تھے. یہ ان کی حالت ہے اس وقت. ان کے ایک ہوا عمران خان ان کے لیے بن چکے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ایک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک نااہل حکومت اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہے اور پیٹرول پرائس کے لیے آرمی چیف کو کہنا بہت ہی قابل شرم ہے اور اس پہ وزیر اعظم کو معافی مانگنی چاہیے. جب آپ نے اپنے اسٹیبلشمنٹ کے نمبر بھی بلاک کر دیے تو کیس کیسے رفو ہوگا؟ پہلے الیکشن کا اعلان کریں، نمبر بھی کھل جائیں گے. نمبر کھولنے میں کتنا ٹائم ہے؟
यार ये बात ये है कि इस वक्त तो मतलब राना सनाउल्लाह पागल ही हो जाए तो ये करेंगे। इमरान खान को इस वक्त जो जेल भेजेगा उसका फिर पाकिस्तान में तो वो नहीं रह सकता, उसको फिर अपना कंबोडिया वगैरह किसी जगह के ऊपर अपना पासपोर्ट अपना बनवा ले। इमरान खान को जेल भेज के फिर पाकिस्तान में नहीं रहा जा सकता। ठीक, पेट्रोल बढ़ाने के लिए तो ना मदद करेगा। हाँ हाँ नहीं, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव मदद है ना। अगर गवर्नर पंजाब कह रहा है कि ये चीफ मिनिस्टर इलीगली उसके घर पे कब्जा कर लिया, गवर्नर को उसके घर में नहीं जाने दे रहे, तो वो कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव मदद करें, उनकी तो करनी चाहिए थी, और वो शेर की तरह लड़े। थैंक यू। पाकिस्तान को खौफनाक मुआशी बहरान की तरफ धकेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और उनकी काबीना को घर भेजने की ज़रूरत है। अगले 72 घंटे पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अहम है। 48 घंटे में इस हुकूमत को घर जाना चाहिए।